آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی سبیلہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر پہلو کامل اور اکمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا ہر حصہ جامع اور کامل ہے۔ زندگی کے ہر حصے پہ اگر گفتگو کی جائے تو ہر حصہ ایک طویل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں، دن نہیں، بلکہ مہینوں چاہیے، تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے ہر پہلو کی جو جامعیت ہے اس کو کما حقہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا ایک اہم پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹھن اور مشکل سفر کیے اور جنگیں لڑیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جس کا حکم خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں دیا، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار سے، مشرکین سے، اہل کتاب سے جنگیں لڑیں اور جہاد کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو بڑا ہی سنہری ہے، انمول ہے، اور اس کو سیکھنا، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ امت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا یہ پہلو واضح طور پہ سامنے آ جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، چاہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اس پہلو سے بے خبر نہ رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا، جو جنگیں لڑیں، سیرت کی کتابوں میں اور مورخین نے ان لڑائیوں کو مغازی اور سیر کے نام سے تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ غزوہ اور سریہ، جہاد کے باب میں یہ دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں، وہ لشکر جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے ہوں، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور چاہے اس سفر کے
اور اس سفر میں جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ جو لشکر جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اب چاہے دشمنوں سے لڑائی کی نوبت آئی یا نہ آئی، اور اس سفر میں جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی ہو تو بھی اس کو غزوہ کہیں گے۔ اور سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں، اس فوجی دستے کو کہتے ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہ لے گئے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اس دستے کا، اس لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہو دشمنوں سے لڑنے کے لیے، چاہے جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوات کیے ان کی تعداد کتنی ہے، آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات کے حوالے سے۔ تو اس میں سیرت نگاروں کا اور مورخین کا اختلاف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوات کیے، اور اسی طرح کتنے سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اس میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ غزوات کے حوالے سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں 7 قول ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد کتنی ہے۔ ایک قول 24، دوسرا قول 25 ہے، تیسرا قول 26 ہے، اور چوتھا قول 27 ہے، پانچواں قول 17 غزوات، چھٹا قول 19 غزوات، اور ساتواں قول ہے 21 غزوات۔ تو یہ 7 اقوال ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد کے بارے میں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، تو یہ اختلاف سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں یہ اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ بعض نے ایک ہی سفر میں 2 اگر غزوے ہوئے، 2 جنگیں ہوئیں تو ان کو ایک ہی شمار کیا ہے، بعض نے اس کو 2 شمار کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اختلاف آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد کتنی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد میں یہ 7 اقوال ہیں۔ امام محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں 27 غزوات کا تذکرہ کیا ہے، تو انہی غزوات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہر غزوے کا سن ہجری اور کس مہینے میں غزوہ لگا اور غزوے کا سبب کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، تو انشاءاللہ اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، چونکہ اس کی گہرائی میں اور مفصل اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، دن چاہیے۔ تو مختصر انداز میں ہم انشاءاللہ غزوات کو ذکر کریں گے، بیان کریں گے، تاکہ ایک اجمالی تذکرہ غزوات کا ہمارے ذہن میں آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 غزوات جن کو امام محمد بن سعد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، 9 غزوات ایسے ہیں جن میں بذات خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام لڑے ہیں۔ 27 جنگوں میں آقا علیہ السلام شریک ہوئے، اور 9 جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود لڑے۔ وہ 9 جنگیں کون سی ہیں؟ بدر، احد، احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، بنو قریظہ، اور غزوہ بنو المصطلق جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ یہ 9 وہ غزوات ہیں کہ جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود لڑے اور دشمنوں سے تلوار بازی کی، ان سے لڑائی کی۔ باقی اپنا اس کے علاوہ جو غزوات ہیں، یعنی 18 غزوات، تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیادت فرمائی اور خود شریک ہوئے۔ سب سے پہلا غزوہ، اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں سرایہ کا بھی ذکر کرتا چلوں، یعنی وہ فوجی دستہ کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہو، خود شریک نہ ہوئے ہوں، تو اس کے بارے میں بھی 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول ہے
کہ 47 سرایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور دوسرا قول ہے 56 سرایہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں بھیجے۔ تو 56 سرایہ اور 27 غزوات، تو انشاءاللہ ہم غزوات کا بالترتیب ذکر کریں گے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو امام محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں ذکر فرمائی ہے، اور مورخین کا چونکہ اختلاف ہے تو بعض کتابوں میں ایک غزوے کا مہینہ کچھ بیان کیا ہے اور کس مورخ نے کچھ اور بیان کیا ہے۔ تو بہرحال میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ امام محمد بن سعد کی جو کتاب ہے طبقات کبریٰ، اس حوالے سے ذکر کروں گا۔ تو اس کے خلاف بھی اقوال تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال تعداد 27 اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے، اگر دو جنگوں کو ایک سفر میں 2 جنگوں کو الگ الگ جنگ شمار کیا جائے تو پھر 27 سے بھی تعداد بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلا غزوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں جنگ لڑی اور غزوہ کیا، وہ ہے غزوہ ابوا، جس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا بنی؟ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد قریش مکہ، کفار مکہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کیا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، ان کو تکالیف دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے تجارتی قافلے بھیج کر کے ان سے جو مال حاصل ہوتا، جو ان سے نفع ہوتا، وہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے اس کو تیار کرتے، جمع کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو اس لیے جو تجارتی قافلہ شام کی طرف یا کسی اور علاقے کی طرف جاتا تو ان پہ ابتدائی 2-4 جو غزوے ہیں ان میں ایسا ہی ہے کہ قریش مکہ کے قافلوں پہ چھاپا مارا گیا۔ تو بعض بدباطن اس سے یہ غلط تاثر اور لوگوں کو برگلانے کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کام تو چھاپا مارنا ہوتا تھا، تو اصل میں یہ اپنے دفاع کے لیے ان تجارتی قافلوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھاپا مارا، اور اپنے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اقدام کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس غزوے کا سبب کیا بنا کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ چند صحابہ کرام کی ساتھ اس قافلے پہ چھاپا مارنے کا ارادہ کیا، اور ابوا کے مقام پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے۔ تو اس طرح یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کفار سے گئے تھے، لیکن اس جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور بخیریت آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ابوا کے مقام سے پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس کے بعد ہے دوسرا غزوہ، غزوہ بوات۔ یہ ربیع الاول 2 ہجری، پہلا غزوہ صفر 2 ہجری، اور یہ غزوہ ہے ربیع الاول 2 ہجری کو۔ تو دوسرا غزوہ ہے غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا سبب بھی وہی ہے کہ امیہ بن خلف کی قیادت میں قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ چھاپا مارنے کا ارادہ کیا، اور اپنے صحابہ کی معیت میں ان کے پیچھے نکلے۔ لیکن بوات کے مقام پر جب پہنچے، بوات جوہینہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام ہے، تو وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو اس غزوے میں، اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تیسرا غزوہ ہے
غزوہ بدر اولا یا غزوہ صفوان، اور اس کا تیسرا نام ہے غزوہ طلب کرز بن جابر۔ یہ غزوہ ربیع الاول 2 ہجری، یہ بھی ربیع الاول میں اور 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ مدینے کے آس پاس ارد گرد ایک چراگاہ تھی جس میں مسلمانوں کی بکریاں، اونٹ، بھیڑ چلا کرتے تھے۔ اس چراگاہ کا نام تھا الجماع۔ تو اس چراگاہ پہ کرز بن جابر جو ایک کافر سردار تھا، قریش مکہ، کفار مکہ کے کہنے پر اس نے مسلمانوں کی اس چراگاہ پہ اس نے حملہ کیا اور جتنی بھیڑ، بکریاں، اونٹ لے جا سکتا تھا وہ لے کر گیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعاقب میں گئے اور صفوان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا۔ اور صفوان ایک وادی کا نام ہے، اس لحاظ سے اس غزوے کا نام ہے غزوہ صفوان، اور اس کو بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر اولا، کیونکہ یہ جو وادی ہے بدر کے قریب ہے، تو اس لحاظ سے اس غزوہ کو بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو صفوان وادی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرز بن جابر کا پیچھا کیا، لیکن وہ پہلے ہی نکل چکا تھا، تو اس طرح اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ چوتھا غزوہ ہے غزوہ ذی العشیرہ، یہ جمادی الاخر 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ ہجری 2 ہے اور مہینہ ہے جمادی الاخر۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو بہت بڑی تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کا مقصد سب سے بڑا یہی تھا کہ اس سے جتنی بھی کمائی اور نفع ہوگا اس سے ہتھیار خریدے جائیں گے، اسلحہ خریدا جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا اس قافلے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے صحابہ کی معیت میں۔ عشیرہ یا ذوالعشیرہ دونوں اس کے نام ہیں۔ اس مقام پر جب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف فرما ہوئے اور اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ پانچواں غزوہ ہے غزوہ بدر، یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوا، اور اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر، حق اور باطل کی پہلی بڑی جنگ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو شام کی طرف تجارت کرنے جا رہا تھا، جب جا رہا تھا تو مسلمانوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ذوالعشیرہ کے مقام پہ جب پہنچے تو پتہ چلا وہ قافلہ نکل چکا ہے۔ تو اس قافلے کے واپس آنے کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ چھاپا مارنے کا ارادہ کیا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کسی طریقے سے ابو سفیان کو پتہ چل گیا اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنا اس نے بچا کر لیا۔ اور ادھر سے اہل مکہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے قافلے پہ، جو ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا اور جس میں مکہ کے ہر گھر نے اپنا سرمایہ لگایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کا دفاع کریں گے اور حفاظت کریں گے۔ تو ابو جہل کی قیادت میں یہ قافلہ، یہ لشکر روانہ ہوا، اور ابو سفیان چونکہ کسی طریقے سے بچ نکلا تھا
تو اس نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ واپس جائیں اور میں بحفاظت اپنے قافلے کو میں نے بچا لیا ہے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ آج مسلمانوں کو ہم ختم کر کے ہی رہیں گے، ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ تو بدر کے مقام پر انہوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدر کے مقام پر پہنچے، اور وہاں اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 تھی، اور ادھر کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا، کھانے پینے کی اشیاء کثیر مقدار میں تھی، اور ادھر مسلمانوں کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی شدید کم تھی اور بڑی قلت تھی اس میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اور بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست دی، 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے، اور 70 کافروں کو قید کیا گیا۔ اور اس جنگ میں جو شہادت کا جام نوش کرنے والے تھے وہ 14 صحابہ کرام تھے جن کی شہادت ہوئی، 6 مہاجر اور 8 انصار صحابہ کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ چھٹے نمبر پہ ہے غزوہ بنی قینقاع۔ یہ 15 شوال 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ مدینے کے ارد گرد 3 یہودیوں کے بڑے قبائل رہتے تھے، ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ان قبائل سے معاہدہ کیا تھا، امن معاہدہ، کہ تم کسی طریقے سے کفار مکہ کی مدد نہیں کرو گے اور ہم سے کسی طریقے سے لڑائی نہیں کرو گے۔ تو یہ معاہدہ یہودیوں کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا تھا۔ تو بنو قینقاع غزوہ جو شوال 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مسلمان خاتون جو بنو قینقاع کی بازار میں اپنے کسی کام کے لیے گئی تھی، اور پھر سونار کی دکان پہ اس نے کچھ خریدنا تھا، تو وہ ایک یہودی کی دکان تھی، تو اس نے کسی طریقے سے شرارت کی اور اس عورت کو اس کا سطر ننگا کر دیا۔ تو اس نے مسلمان کو پکارا مدد کے لیے، وہ مسلمان دوڑا، اور جس یہودی نے اس مسلمان عورت کا سطر ننگا کیا تھا اس کو واصل جہنم کر دیا، جس کے وجہ سے وہاں جو موجود یہودی تھے انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اس کا خون بہا طلب کرنے گئے کہ مسلمان کو، چونکہ شرارت تمہاری تھی، ابتدا تم نے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی خون بہا نہیں دیں گے، اور اہل مکہ کے جو ناتجربہ کار تھے ان کو تم نے شکست دی، ہم سے جب آپ کا پالا پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا، توڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا، چند روز یہ محاصرہ رہا، اور پھر وہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو ملک بدر کر دیا اور مدینے سے ان کو نکال دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جنگ میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور یہودیوں کے اس قبیلے کو بنو قینقاع کو مدینے سے نکالا گیا۔ 7واں غزوہ ہے غزوہ سویق، جو ذوالحجہ 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس جنگ اور غزوے کا سبب یہ تھا، بدر میں کفار مکہ کو شرمناک شکست ہوئی، جس میں ان کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے اور بڑے بڑے سرما ان کے مارے گئے۔ تو
ابو سفیان نے یہ قسم کھائی کہ میں جب تک ان کا انتقام نہیں لوں گا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کروں گا۔ تو اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان راتوں رات کسی طریقے سے مدینے پہنچا اور یہود کے جو سردار تھے اس ایک سردار سے ملا اور اس سے مدد کی اپیل کی، لیکن اس نے کہا کہ فی الحال منع کر دیا اس نے مدد کا۔ تو اس نے ابو سفیان نے مدینے کے باہر ایک چراگاہ تھی جس پہ اس نے حملہ کیا اور چند صحابہ کرام کو، جس میں دو صحابہ کرام کو شہید کیا اور کچھ درخت کاٹے۔ تو اس نے سمجھا کہ مجھے کامیابی ملی، تو اس نے لڑائی کی، اس میں ہمت نہ ہوئی، اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، تو آقا علیہ السلام نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ دم دبا کر بھاگ گیا اور بڑی تیزی سے بھاگا، تو اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے لشکر کے لیے کئی ستو کی بوریاں لے کر آیا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے وہ ہمارے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ ستو کی کئی بوریاں پھینکتا چلا گیا وزن ہلکا کرنے کے لیے، اور کسی طریقے سے وہ بچ نکلا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو چونکہ اس نے ستو کی بوریاں پھینکی تھی، اور عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوۃ السویق۔ تو اس جنگ میں بھی لڑائی نہیں ہوئی اور ابو سفیان کسی طریقے سے بھاگ نکلا۔ اور 8ویں نمبر پہ غزوہ آتا ہے غزوہ قرقرۃ القدر، 15 محرم الحرام 2 ہجری کو یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کا جو سبب ہے وہ بھی ایک کافر قبیلے کے حملے کا ارادہ تھا مسلمانوں پر، تو کسی طریقے سے ان کی چڑھائی کو روکنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعاقب کیا اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پہاڑوں میں چھپ گئے، اور اس طرح لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی سرخ روئی عطا فرمائی۔ غزوہ غطفان ربیع الاول 3 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ذو امر بھی ہے۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ غطفان قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، ایک بنو ثعلبہ اور دوسری بنو محارب۔ تو بنو ثعلبہ اور بنو محارب نے مسلمانوں کے زیر اثر جو علاقے تھے ان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چڑھائی کا ارادہ کیا، حملے کا ارادہ کیا، اور جب وہاں پہنچے تو وہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اس طرح اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرمائی۔ 10واں غزوہ ہے غزوہ بنی سلیم، جو جمادی الاول 3 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ بنو سلیم یہ اور ان کے ساتھ قبیلہ غطفان، ان دونوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، وہ کسی طریقے سے بھاگ نکلے، چھپ گئے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور سرخ روئی عطا فرمائی۔ 11ویں نمبر پہ ہے غزوہ احد، 7 شوال 3 ہجری کو یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ بدر میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قید کیے گئے، تو ان کا
انتقام لینے کے لیے اہل مکہ بڑے بےتاب تھے، کفار مکہ بڑے بےتاب تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، اکٹھا کیا، اور 3000 کا ایک بڑا لشکر لے کے مدینے پر چڑھائی کا انہوں نے ارادہ کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کے لیے احد کے مقام پر پہنچے، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، لڑائی ہوئی۔ شروعات میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کفار بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، کسی طریقے سے پیچھے انہوں نے حملہ کر دیا اور تیروں کی برسات کر دی انہوں نے، جس کے نتیجے میں مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور کافی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی اس میں شہید ہوئے، اور چہرہ مبارک بھی شدید زخمی ہوا۔ اور پھر جب صحابہ کرام کو بلایا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہوتے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے رہے، اور پھر مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کفار پہ حملہ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی، اور بیچ میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اس گھاٹی کو، جس گھاٹی پہ آقا علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس گھاٹی کو مسلمانوں نے چھوڑا، جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، جانی نقصان۔ تو اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 30 کفار اس جنگ میں مارے گئے۔ تو بالآخر فتح مسلمانوں کو ہوئی، لیکن جانی نقصان بہت بڑا ہوا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو کچھ گفتگو ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان، اس طرح پھر ان میں جنگ کی جرأت نہ ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ تو غزوہ احد میں، جنگ احد میں بالآخر فتح اور کامیابی مسلمانوں کو ہوئی، لیکن اس جنگ میں جانی نقصان بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ 8 شوال 3 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا تو کفار نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد جنگ بندی ہوئی اور وہ چل پڑے مکہ کی طرف، لیکن راستے میں ان کو بڑی حسرت ہوئی، ندامت ہوئی کہ ہم نے تو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو تو چھوڑ دیا ہے، اور آج وقت ہے کہ ابھی ان کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو انہوں نے واپس پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ 7 شوال کو غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، اور ایک دن کے بعد 8 شوال کو جب یہ واپس جا رہے تھے مکے کی طرف، ان کو خیال آیا کہ مسلمانوں پہ چونکہ ابھی زخموں سے چور چور ہیں، کافی تعداد میں مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، کافی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، تو دوبارہ پلٹ کر ان پر حملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور کسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو حمراء الاسد کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچے، اور ان میں لڑائی کی ہمت نہ ہوئی اور جرأت نہ ہوئی، اور اس طرح پھر وہ واپس ہوئے۔
تو اس طرح یہ غزوہ بھی مسلمانوں کے حق میں رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، جبکہ کافی تعداد میں مسلمان زخمی ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کفار میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ 13واں غزوہ ہے غزوہ بنو نذیر۔ ربیع الاول 4 ہجری میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا اور یہ کیوں غزوہ وقوع پذیر ہوا؟ یہودیوں کا یہ دوسرا قبیلہ بنو نذیر مسلمانوں کے ہاتھوں 2 شخصوں کا قتل ہو گیا تھا۔ معاہدے کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے پاس گئے اور ان سے دیت کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیت دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے اور انہوں نے کسی طریقے سے یہ سازش کی کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیں گے، جس سے نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں گے۔ اور اس سازش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں کے پاس، بنو نذیر کے پاس، اور وہاں سے اچانک اٹھے۔ دوسرے صحابہ کرام ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے اور یہودیوں کی جو سازش ہے وہ اس طرح ناکام ہوئی۔ اور چونکہ انہوں نے یہ معاہدہ توڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بنو نذیر کا جو معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ابتدا انہوں نے کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چڑھائی کی اور ان کا محاصرہ کیا، اور کئی روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر وہ صلح پہ اور ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو بھی مدینہ طیبہ سے نکال دیا اور ان کو ملک بدر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر الموعد۔ یہ جب احد میں ابو سفیان واپس لوٹ رہے تھے تو اس نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پر تم سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو ذوالقعدہ 4 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر پہنچے اور کفار مکہ کا لشکر بھی آیا، لیکن ابو سفیان میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں سے لڑ سکے، تو اس نے کسی طریقے سے بہانہ بنایا کہ اس سال یہ قحط سالی کا سال ہے اور ہمارے پاس خوراک کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے، جنگی اسلحہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کہہ کے وہ مکے سے تو نکلا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، لیکن کچھ منزل اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لڑنے سے باز آ گیا اور اس طرح واپس پلٹ گیا۔ تو اس طرح اس جنگ میں اور اس غزوے میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور مسلمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ سے سرخ روح ہو کر واپس پلٹے مدینہ طیبہ کی طرف۔ 15 نمبر پہ ہے غزوہ ذات الرقاع۔ محرم 4 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ یہ 2 قبیلے تھے، ان سے پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی تھی لیکن بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر لی کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے اور چند روز تک
معاذ آ رہی رہی، دونوں ایک دوسرے کے سامنے رہے لشکر، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور ان دونوں قبائل میں دوبارہ لڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ اس مرتبہ انہوں نے دوسرے قبائل کو بھی جمع کیا تھا اور بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ مسلمانوں سے نہ لڑا جائے۔ تو اس طرح اس جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ 16ویں نمبر پہ ہے غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول 5 ہجری کو یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ دومۃ الجندل شام کا ایک سرحدی شہر ہے۔ تو اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ دومۃ الجندل اور اس کے آس پاس ڈاکو، راہزن اور قزاق تھے جو مسافروں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے، قافلے لوٹتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے اور مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ تو ان کی سرکوبی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعاقب کیا، اور اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور جب ان ڈاکوؤں کو پتہ چلا تو وہ بھاگ نکلے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ 17ویں نمبر پہ ہے غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بن المستلق بھی کہا جاتا ہے۔ 5 ہجری شعبان کے مہینے میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کا سبب کیا بنا کہ بنو مستلق جو بنو خزاعہ کا ایک اس کی شاخ ہے، تو بنو مستلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور بہت بڑی ایک فوج تیار کی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اکٹھا کیا اور مریسی کے مقام پر پہنچے۔ لڑائی شروع ہوئی، کچھ ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور کفار کے مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ اموال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوۃ المریسی میں کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور مسلمان سرخرو ہوئے۔ 18 نمبر پہ ہے غزوہ احزاب۔ ذوالقعدہ 5 ہجری میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کا سبب کیا بنا؟ اس غزوے کی وجہ یہ بنی کہ جب یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تو ایک تو یہ غضب اور غصے میں تھے، انتقام کی آگ ان میں بھڑک رہی تھی، اور بدر میں بڑی زبردست شکست ملی تھی کفار مکہ کو، تو اس کا انتقام ابھی تک ان کے دلوں میں بھڑک رہا تھا۔ تو یہودیوں نے، جن کو ملک بدر کیا جا چکا تھا، تو ان کے 3 بڑے سردار اہل مکہ کے پاس آئے کہ ہم بھی لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی لشکر اکٹھا کرو، آس پاس کے قبائل کو ایک دوسرے سے ملاؤ اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کرو، اور مدینے پہ دھاوا بول دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ایما پر اور ان کے اشارے پر کفار مکہ نے مل کر کے دوسرے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 10,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اتنا بڑا لشکر کھلے میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مدینے میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو مدینے کے 3 اطراف، ان اطراف سے حملے کا امکان کم تھا کہ 2 طرف پہاڑ تھے، ایک طرف آبادی تھی، نخلستان تھے، باغات تھے کھجور کے، تو ایک طرف تھا جو محفوظ نہیں تھا، تو اس طرف بڑی لمبی اور چوڑی خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے۔ تو ایک خندق کھودی گئی مدینے کے دفاع کے لیے، مدینے کی حفاظت کے لیے۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو
کئی روز تک کفار نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا اور بیچ میں جھڑپیں ہوتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر ایک ایسی آندھی چلائی کہ جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، جانور بھاگ گئے اور ان کے پاس راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس طرح ناکام اور نامراد ہو کر جو ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر آیا تھا، 10,000 کا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکست فاش دی، اور اس جنگ کے بعد پھر کفار کو بڑی جرأت اور ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں پر پہل کر کے حملہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ ذوالقعدہ 5 ہجری، یہ بھی ذوالقعدہ میں وقوع پذیر ہوا یہ کہ اس جنگ کا سبب یہ بنا کہ جب کفار مکہ اور یہودیوں نے مل کر کے مدینے پہ حملہ کیا تو بنو قریظہ سے چونکہ حضور علیہ السلام کا معاہدہ تھا، تو کفار مکہ نے کسی طریقے سے جنگ احزاب میں بنو قریظہ کو اس بات پر ابھارا، آمادہ کیا کہ تم معاہدہ توڑو، اندر سے تم حملہ کر دو، باہر سے ہم حملہ کریں گے، تو اس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے۔ تو جب آقا علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ بنو قریظہ اندرونی طور پہ غداری کر رہے ہیں، تو 200 کا ایک جتھا آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بھیجا اور مدینہ طیبہ کی اندرونی طور پہ حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے ایک اس لشکر کو مقرر فرمایا۔ تو اس طرح بنو قریظہ کو اس وقت حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ بنو قریظہ سے نمٹا جائے، تو آقا علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے بنو قریظہ تشریف لے گئے۔ کئی روز تک محاصرہ رہا اور بالآخر انہوں نے صلح کر لی اور ہتھیار پھینکنے پہ مجبور ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر وہ راضی ہوئے کہ جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جو لڑنے والے فوجی تھے ان کو مارا جائے گا اور باقی مردوں کو اور عورتوں کو قید کیا جائے گا اور ان کے اموال کو غنیمت میں لیا جائے گا۔ تو اس طرح بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو اور جو لڑنے والے نہیں تھے ان کو قید کیا گیا اور ان کے اموال کو غنیمت میں لیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ بنو لحیان، 20واں غزوہ، ربیع الاول 6 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ بنو لحیان کے قبیلے کا ایک وفد جس نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اصل میں غزوہ احزاب سے پہلے کا بھی یہ واقعہ ہے جس کو واقعہ رجی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ بنو لحیان کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ تشریف لایا تھا، مدینہ طیبہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہمیں دین کی دعوت کے لیے کچھ صحابہ کرام دیں جو ہمارے علاقے میں تبلیغ کریں اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو بنو لحیان کے اس وفد نے غداری کی اور حذیل قبیلے سے مل کر کے ان 6 صحابہ کرام میں سے 3 کو شہید کر دیا تھا اور باقی 3 کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو تقریباً 6 کے 6 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ان کو سبق سکھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ان کا رخ کیا بنو لحیان کا، اور جب ان کو پتہ چلا بنو لحیان کو کہ حضور علیہ السلام ہم سے انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ چھپ گئے اور لڑائی کی اس جنگ میں نوبت نہیں آئی۔ 21واں ہے غزوۃ الغابہ، جس کو غزوہ ذات القرد بھی کہا جاتا ہے، ذو قرد، ذات القرد،
یہ تینوں نام ہیں اس غزوے کے، غزوۃ الغابہ۔ اس غزوے کا اور جنگ کا سبب یہ بنا، یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا ربیع الاول 6 ہجری میں۔ غابہ مدینے کے آس پاس ایک چراگاہ تھی جہاں پر مسلمانوں کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ والی اونٹنیاں چرتی تھی۔ تو عبد الرحمن بن عینہ فزاری، اس نے اپنا ایک جتھا لے کر کے، اپنا ایک لشکر لے کر کے چراگاہ پہ حملہ کیا، چرواہے کو شہید کر دیا، اور 20 اونٹنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لے کر گیا۔ سب سے پہلے جو پتہ چلا وہ اس میں سب سے پہلے جن کو پتہ چلا وہ حضرت سعد تھے، غالباً حضرت سعد تھے۔ تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 کی 20 اونٹنیاں انہوں نے چھڑا لی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پیچھے گئے، ذو قرد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ڈاکوؤں کا پیچھا کیا۔ اور اسی دوران عبد الرحمن بن عینہ جو مرکزی دشمن تھا، جس نے یہ سارا کام انجام دیا تھا، وہ مارا گیا۔ تو اس طرح یہ کفار بھاگ نکلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اونٹنیاں بھی بحفاظت بچا لی گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ حدیبیہ۔ یہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے، اور جیسے اہل مکہ کو پتہ چلا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہیں پڑاؤ ڈالا، اور پھر ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے حدیبیہ سے واپس پلٹے۔ تو اس جنگ میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ تو اس معاہدے کے مطابق پھر جنگ بندی کی گئی۔ اس میں بظاہر لگ ایسے رہا تھا کہ مسلمانوں نے کفار کی سخت شرائط کو منظور کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شرائط مسلمانوں کے حق میں ہی بہتر ہوئیں، اور یہی سبب بنا کہ حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد 2 سال بعد فتح مکہ جیسی عظیم فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ حدیبیہ والی جو صلح ہے اور حدیبیہ والا معاہدہ ہے۔ تو اس میں بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ شکست نہیں ہوئی تھی۔ تو اس جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 23واں ہے غزوہ خیبر۔ یہ غزوہ جمادی الاول 7 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جیسے کہ ہم پیچھے تذکرہ کر چکے کہ یہود کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، قینقاع اور نذیر کے جو قبائل ہیں وہ تو دونوں ملک بدر کیے جا چکے تھے، اور بنو قینقاع بنو قریظہ کے اکثر مرد جو ہے مارے جا چکے تھے، ان کے بچے کچھ لوگ وہ بھی خیبر کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا۔ تو یہودیوں کے ان 3 قبائل کے لوگ اور خیبر کے یہودی، تو انہوں نے مل کر کے، اور عرب کے دوسرے قبائل جن میں سے غطفان قبیلہ جو بڑا طاقتور تھا، تو انہوں نے مل کر کے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور خیبر میں کئی قلعے تھے، کئی روز تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور اہل خیبر سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا، زمینیں اور اراضی ان کو عطا فرمائی کھیتی باڑی کے لیے، اور اس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہ رمضان المبارک 8 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کا اور اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حدیبیہ میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ ہوگا، مسلمان یا مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح مسلمان بھی قریش مکہ، کفار مکہ یا ان کے کسی حلیف قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ہوا یہ کہ بنو بکر قبیلہ جو قریش مکہ کا حلیف تھا، بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا، دوست تھا، تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جس میں قریش مکہ بھی مل گئے، اور مل کر کے قریش نے اور بنو بکر نے بنو خزاعہ قبیلے پر شبخون مارا، راتوں رات اچانک ان پہ حملہ کیا، اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ نہ بچوں کا لحاظ کیا نہ عورتوں کا لحاظ کیا، بڑا سخت حملہ کیا، یہاں تک کہ جو بنو خزاعہ کے لوگ حرم میں چھپے تھے، حرم میں جنہوں نے آ کے پناہ لی تھی، تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو اس طرح بنو بکر اور قریش نے مل کر کے مسلمانوں کے دوست قبیلے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا۔ تو بنو خزاعہ کے سردار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور قریش سے اور بنو بکر سے انتقام لینے کے لیے درخواست کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کا رخ کیا اور 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور مر الزہران کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر ہر مجاہد نے لشکر میں شریک ہر فرد نے آگ جلائی، تو ایک بہت بڑا لشکر نظر آنے لگا، جس کے رعب اور دبدبے سے کفار قریش میں، کفار مکہ میں حملے کی جرأت نہ ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ 8 سال کے بعد اس شان سے آقا علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ حنین۔ شوال 8 ہجری کو یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا، اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ حنین یہ ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور مکہ فتح ہوا، تو آس پاس کے جتنے بھی کافر قبائل تھے وہ آ کے مسلمان ہونے لگے، جو سلو کرنا چاہتے تھے وہ سلو کرنے لگے۔ لیکن حنین کے مقام پر 2 قبائل رہتے تھے جو بڑے ماہر تیر انداز تھے، ایک تھا قبیلہ حوازن اور دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف۔ تو ان دونوں قبائل نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، تو ان کی سرکوبی کے لیے آقا علیہ السلام حنین کے مقام پر تشریف لے گئے۔ یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، شروع میں لڑائی ہوئی، اور یہ پہلا وہ غزوہ ہے، پہلی وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو جب لڑائی ہوئی، آمنے سامنے مقابلہ ہوا، وہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ جو 9 مسلمان تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ہی مسلمان ہوئے تھے، ان کے پیر لڑکھڑا گئے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور آقا علیہ السلام مسلمانوں کو بلاتے رہے، پکارتے رہے، تو بالآخر مسلمان اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ ابتداً بڑا سخت مراحل تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن پھر جو صحابہ کرام، جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو ثابت قدمی دکھائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے پلٹ کے ان پہ حملہ کیا اور شکست دی ان کو، اور کثیر مقدار میں اس جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوئی، اور
کفار کو قیدی بنایا گیا، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ حنین کے بعد ہے غزوہ طائف۔ جو حنین سے کافر بھاگ نکلے تھے، انہوں نے طائف کے قلعے میں جا کے پناہ لی تھی۔ طائف کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پہ کفار کی سرکوبی کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے طائف کا رخ کیا۔ کئی روز تک طائف کا محاصرہ رہا، اور چونکہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا تو کئی روز کے محاصرے کے باوجود، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی کثیر مقدار میں تھی، تو اس میں بس تیر چلتے رہے اور جھڑپیں ہوتی رہی، تو آمنے سامنے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اور بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ محاصرہ ختم کر دیا۔ تو یہ غزوہ شوال 8 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد آخری غزوہ غزوہ تبوک، یہ رجب کے مہینے میں 9 ہجری کو وقوع پذیر ہوا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے۔ اس غزوے کا سبب کیا بنا کہ روم کا بادشاہ، جس کو قیصر کہا جاتا ہے، قیصر روم نے مل کر کے ایک بہت بڑی فوج تیار کی کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ چونکہ عیسائی مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، اور ان کی دشمنی، ان کی نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، تو مسلمانوں کی کامیابی اور جنگوں میں فتوحات ان کو کسی طریقے سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھاتی تھی۔ تو روم کے شہنشاہ نے، قیصر نے بہت بڑی فوج تیار کی اور مسلمانوں پہ حملہ کا ارادہ کیا۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کے کہ شہنشاہ روم حملہ کرے مسلمانوں پہ، مدینہ پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ حملہ کا ارادہ کیا اور تبوک کے مقام پر پہنچے۔ 20 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک پر قیام فرمایا، تبوک کے مقام میں ٹھہرے، لیکن شہنشاہ روم میں جرأت نہ ہوئی کہ حملہ کر سکے، اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحانہ انداز میں وہاں سے واپسی کی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے آخری غزوہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑا۔ تو یہ اجمالی تعارف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی میں جو 10 سالہ زندگی ہے، جس میں 56 سرایا اور 27 غزوات فرمائے، اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ممکن کوشش کی، جد و جہد کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے، دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے حضور کا بھرپور ساتھ دیا اور سرفروشی کی اور جان کی قربانی کی، وہ مثالیں قائم کی جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں، روشنی کا ذریعہ ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے ہدایت، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے ہر پہلو کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔